السلام علیکم ناظرین۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک شخص کے بارے میں بات کریں گے۔ ایک شخص پر موت کی نزاعاری تھی، اس کا دم نکلنے کی گھڑی تھی۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سرہانے پہنچے۔ وہ شخص موت کی تکلیف میں مبتلا تھا مگر اس کی جان نہیں نکل رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آواز دی، اس نے جواب دیا۔ آپ نے فرمایا اس وقت تمہیں کیا دکھائی دے رہا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت میرے سامنے دو ڈراؤنے شخص کھڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا اس جوان کی ماں زندہ ہے؟ لوگوں نے بتایا جی ہاں اس کی ماں زندہ ہے۔ فرمایا اسے یہاں لے آؤ۔ جب وہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ضعیفہ، کیا تم اپنے بیٹے سے ناراض ہو؟ اگر ناراض ہو تو اسے معاف کر دو۔ ضعیفہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے کہنے پر اسے معاف کر رہی ہوں۔ اس وقت جوان بے ہوش ہو گیا اور جب ہوش میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے صدا دی اور پوچھا اس وقت تمہیں کیا دکھائی دے رہا تھا؟ جوان نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سیاہ چہرے والے چلے گئے ہیں، اب شفیق اور مہربان چہرے والے دو شخص میرے پاس آ چکے ہیں، انہیں دیکھ کر میں بہت خوش ہوں۔ اور اس کے بعد اس کی روح پرواز کر گئی۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ مجھے میرے جنت کے ہم نشین کی زیارت کرائی جائے تاکہ میں اسے دیکھ سکوں کہ وہ کیسا انسان ہے۔ جب جبریل علیہ السلام نازل ہوئے، کہا کہ موسیٰ فلاں قصاب جو فلاں محلے میں رہتا ہے وہ جنت میں آپ کا ساتھی ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے ملنے گئے، اس کی دکان پر چلے گئے اور دیکھا وہ دوسرے قصابوں کی طرح گوشت فروخت کرنے میں مصروف ہے۔ عصر کے وقت وہ جوان فارغ ہوا اور اپنے حصے کا گوشت اٹھا کر اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے اس کے دروازے پر آئے اور اسے کہا کہ میں آج تمہارا مہمان ہوں۔ جوان نے خوش آمدید کہا۔ وہ آپ کو ساتھ لے کر اندر داخل ہوا۔ اس نے پہلے کھانا تیار کیا، اس کے بعد گھر کی دوسری منزل پر گیا جہاں سے وہ ایک بستر اٹھا کر نیچے لایا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس بستر میں ایک بوڑھی عورت تھی۔ جوان نے اس عورت کو بستر سے نکالا، اسے اپنے ہاتھوں سے نہلایا اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے اس بڑھیا کو کھانا کھلایا۔ پھر اس نے بڑھیا کو بستر میں لٹایا اور اسے اپنے مقام پر رکھنے کے لیے اٹھایا تو عورت نے کچھ کلمات ادا کیے جو کہ ضعیف العمری کی وجہ سے، آواز کے کمزور ہونے کی وجہ سے سمجھ نہ آئے۔ اس کے بعد جوان حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کھانا لایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس جوان سے پوچھا کہ اس عورت نے تمہارا کیا تعلق ہے؟ جوان نے بتایا یہ میری بوڑھی ماں ہے اور میں مالی طور پر کمزور ہوں، اس لیے اس کی خدمت کے لیے نوکرانی کا بندوبست نہیں کر سکتا، اس لیے میں اپنی ماں کی خدمت خود ہی کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہاری ماں کھانے کے بعد کیا کہہ رہی تھی؟ جوان نے جواب دیا میری ماں کا حصول ہے کہ جب بھی میں نہلاتا کھلاتا تو ہمیشہ دعا کرتی اور کہتی ہیں خدا تیری مغفرت فرمائے اور روز قیامت تجھے موسیٰ علیہ السلام کا ہم نشین بنائے، تجھے اسی جنت اور اسی درجے میں جگہ دے جہاں موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جوان تجھے خوشخبری دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے تیری ماں کی دعا کو قبول کر لیا ہے۔ مجھے جبرائیل امین علیہ السلام یہ خبر سنائی ہے کہ تو جنت میں میرا ہم نشین ہوگا۔ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا جس کا نام جبری تھا، وہ اپنے عبادات خانے میں عبادت کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ اس کی ماں اس کے پاس آئی تو وہ نماز میں مشغول تھا۔ ماں نے آواز دی لیکن وہ نماز میں مصروف رہا، اس نے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ دوسری مرتبہ اس کی ماں نے پکارا تو اس وقت بھی وہ نماز میں نہ توڑی۔ تیسری مرتبہ بھی اس کی ماں نے اس کو پکارا تو اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ تب اس کی ماں ناراض ہوئی اور بدعا دیتے ہوئے کہا میری اللہ سے درخواست ہے کہ وہ تجھے یا پروردگار کر دے، یارو مددگار کر دے۔ بس ایک دن گزرا،
دوسرے دن ایک بدکار عورت ایک زنا بچہ لے لیے عبادت خانے میں آئی اور کہنے لگی یہ بچہ جڑی کا ہے اور جبری نے مجھ سے بنا کیا تھا۔ لوگ جمع ہو گئے اور تعجب سے کہنے لگے کہ کل تک تو یہ زنا سے لوگوں کو منع کیا کرتا تھا اور آج یہ خود بدکار ثابت ہوا ہے۔ اور لوگ اسے بادشاہ کے پاس لے گئے اور بادشاہ نے حکم دیا کہ جبری کو سولی پر لٹکایا جائے۔ جب جبری کو سولی پر لٹکایا جانے لگا تو اس موقع پر اس کی ماں بھی وہاں پہنچ گئی۔ جب اس نے بیٹے کو ایسی حالت میں دیکھا تو اپنے دونوں ہاتھوں سے چہرے کو پیٹنے اور زور زور سے رونے لگی۔ جبری نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں خاموش ہو جائے، آپ کی دعا کی وجہ سے تو میں اس مقام پر پہنچا ہوں۔ لوگوں نے کہا جبری ہمیں کیسے یقین ہوگا کہ یہ سب تیری ماں کی دعا کا نتیجہ ہے۔ جبری نے لوگوں سے کہا کہ تم اس بچے کو لے آؤ۔ جب بچہ لایا گیا تو جبری نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو قوت گویا عطا کر دی اور بچے سے پوچھا کہ تمہارا باپ کون ہے۔ قدرت خواندگی سے بچہ بولنے لگا اور کہا کہ میرے باپ کا تعلق فلاں قبیلے سے ہے اور میرا باپ چرواہا ہے۔ اس کے بعد جبری کی سزائے موت ختم ہو گئی اور اس نے قسم اٹھائی کہ اب وہ پوری زندگی اپنی ماں سے جدا نہیں ہوگا اور اس کی خدمت کرتا رہے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام ابو قحافہ تھا۔ وہ اسلام اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا۔ ایک دن اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برے الفاظ سے یاد کیا، جس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے باپ پر غصہ آیا تو انہوں نے اس کو پکڑ کر دیوار سے دے مارا۔ جیسے ہی یہ خبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو اپنے پاس طلب کیا اور فرمایا کیا تو نے اپنے باپ کے ساتھ برا سلوک کیا ہے؟ ابوبکر صدیق نے کہا جی ہاں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئندہ اپنے باپ کے ساتھ ایسا سلوک کبھی نہ کرنا۔ اسلام میں والدین کی اطاعت کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں بھی ارشاد ہے اپنے والدین کا خیال رکھو یہاں تک کہ وہ بڑی عمر میں ہی چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل اسلامک سی کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔